عملیات کے اندر اجازت کا جو باب ہے یہ نہایت ہی اہم ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں اگر اسے بنا اجازت کے کیا جائے بجائے نفع کے نقصان ہاتھ آتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مجربات عزیزی، اور اس کے اندر کچھ حصے دیے گئے ہیں کمالات عزیزی، کرامات عزیزی، اس طریقے سے۔ تو اس میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت نے ایک کو عمل کرایا اور پھر وہ حاضرات ہوئے، اور جو موکل حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ جو اس دنیا میں بنا اجازت کے داخل ہوتا ہے تو ہم پہلے قدم پر اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اکابر کی اور بہت ساری کتابوں سے اجازت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتویٰ حزب البحر کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو اجازت کے ساتھ باقاعدہ پڑھیں اگر عملیات کی نیت سے کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے۔ تو عملیات کا کوئی بھی کام کریں تو بنا اجازت کے اس کے اندر نہ برکت ہو پاتی ہے اور نہ وہ کامل نتیجے تک پہنچ پاتا ہے۔ اجازت سے حفاظت بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، رہبری بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ جنہوں نے اس کے کامل نتائج اعمال کے حاصل کیے ہیں، پھر وہ اجازتیں دیتے ہیں اور جس راستے پر وہ چلے ہوئے ہیں اس کے مطابق وہ رہبری کرتے ہیں، تو یہ بزرگان دین اور سلف صالحین سے سلسلہ چلا رہا ہے اجازتوں کا۔ ہمارے یہاں سے کورس کرنے والے بہت سے حضرات جو ہیں فارغ ہو چکے، جنہوں نے کورس کر چکے 6 مہینے کے عملیات کے۔ کچھ حضرات ایسے ہیں جن کے کورس چل رہے ہیں۔ تو بہت سی مرتبہ یہ سوال آتا رہتا ہے کہ جی ہمارا جو سلسلہ ہے کن بزرگوں سے اجازت ہے یہ ذرا معلوم ہو جائے۔ تو اسی کے پیش نظر سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے اور چند اہم اجازتیں جو ہیں وہ نقل کر دی جائیں تاکہ وہ سب کو کافی ہو جائے۔ سب کو الگ الگ بتانا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم یہاں ان اجازتوں کے بارے میں ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ کن کن سے ہمارے سلسلے میں جو لوگ جڑ کر اور ہمارے یہاں سے جو عملیات کر رہے ہیں خاص طور سے ہماری نگرانی میں، تو وہ کن کن اجازتوں کے تحت آتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے استاد محترم حضرت شیخ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مدرسہ مظاہر علوم کے شیخ الحدیث تھے اور ہمارے استاد بھی تھے، اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے، اور بہت ساری نسبتیں حضرت کو حاصل تھی۔ تو حضرت کی کتاب ہے بیان الدعا۔ تو ایک موقع پر حضرت نے ہمیں اس کتاب کی نقوش بنا کر تعویذات دینے کی اجازت لکھ کر دی تھی اسی کتاب کے آخر کے صفحے پر۔ تو حضرت سے تو ہمیں صرف اس کی اتنی اجازت ہے۔ اس میں مصنون دعائیں ہیں، خاص طور سے نظر کی، جادو سحر وغیرہ کی، تو یہ دعائیں ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر حضرت مولانا عبدالستار صاحب عاشق قرآن کے نام سے مشہور ہیں، بوڑیا بھی۔ ایک موقع پر مدرسہ مظاہر علوم کے بڑے استاد، جو تدریب فی القضاء کے بھی استاد ہیں اور تخصص فی الحدیث کے بھی استاد ہیں، وہ ہمیں ساتھ لے گئے حضرت کے پاس۔ تو حضرت سے ذکر کیا کہ اس طریقے سے عملیات کا یہ کام کرتے ہیں ہمارے استاد نے ہی۔ تو پھر انہوں نے ہم سے قرآن سنا، پھر قرآن کی ہمیں قرات کی پوری سند دی، اس کی اجازت دی، اور اسی طریقے سے حضرت نے ہم سے پھر حدیث سنی بخاری کی، ہم نے حدیث پڑھی وہاں، اور پھر حدیث کی اجازت بھی ہمیں باقاعدہ انہوں نے دی، اور عملیات کی اجازت انہوں نے ہمیں زبانی دی تھی۔ مجربات اکابر کی ہمیں اجازت دی، ہم نے ان سے طلب کی۔ حضرت مفتی صاحب جو ہمارے ساتھ گئے تھے، مدرسہ مظاہر علوم کے جو استاد ہیں مفتی محمد اسرار صاحب، ان کی موجودگی میں ان کے سامنے اور ان کے ایما پر یہ اجازت حضرت نے ہمیں دی۔ تیسرے نمبر پر حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ گنگو شریف کے اندر محدث ہیں، بڑی حدیث کی کتاب پڑھاتے ہیں۔ اس وقت حدیث کی مسلم شریف کی کتاب وہ پڑھاتے تھے، اب مجھے معلوم نہیں کہ کون سی کتاب وہ پڑھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، اور حضرت کے ہاتھ کے لکھی ہوئی بہت ساری بیاض ان کے پاس موجود تھی، تعویذات اور مجرب اعمال، تقریباً 50 صفحات کے آس پاس حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمیں وہ دی اور نقل بھی، یعنی اس کی ہم نے کرائی فوٹو کاپی۔ پھر ایک پرچی پر انہوں نے ہمیں لکھ کر دیا کہ حضرت کی طرف سے مجھے اس کی اجازت تھی اور میں یہ اجازت آپ کو دیتا ہوں۔ یہ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب عملیات کے اندر علماء دیوبند میں بہت مضبوط مانے جاتے تھے۔ حضرت کے عملیات بڑے مشہور تھے، علماء کے درمیان بھی، عوام کے درمیان بھی، اور اسی طریقے سے یعنی ان کا حلقہ بہت بڑا تھا
اور ان کے بہت سے خلفاء سے اور بھی حضرات سے یعنی ان کے جو ہیں ان سے اجازت ہے، لیکن حضرت کے اعمال کے ساتھ اجازت مجربات کے اور تعویذات کے ساتھ حضرت مفتی سلمان صاحب سے ہمیں ملی ہے۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ایک ہیں حضرت شیخ مفتی طاہر صاحب، جو مدرسہ مظاہر علوم کے موجودہ شیخ الحدیث ہیں۔ تو حضرت سے ہم نے درخواست کی تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ مجھے حزب الاعظم کی اجازت حضرت سے ہے، اور جس میں یعنی مسنون دعائیں ہیں، آفات اور بلیات سے بچنے کی دعائیں ہیں، مستقل وہ 7 منزلوں کے حصے میں ہے۔ تو حضرت نے ان کی طرف سے وہ اجازت ہمیں لکھ کر دی کہ مجھے اس کی اجازت دی تھی حضرت نے، اور میں یہ اجازت آپ کو دیتا ہوں۔ تو اس میں تمام وہ مسنون دعائیں آ جاتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور حزب الاعظم کے اندر تو کئی سو دعائیں آ جاتی ہیں۔ یہ حضرت مفتی صاحب کی اجازت ہے جو بڑی اجازت مانی جاتی ہے۔ یہ اجازتیں تو وہ ہیں جو عملیات کی، مجربات کی، اکابر کی ہیں۔ پھر تبلیغی جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ، وہ سہارنپور ایک موقع پر تشریف لائے ہوئے تھے۔ مدرسہ مظاہر علوم کے ہمارے استاد، ہمارے شیخ حضرت مفتی صالح صاحب دامت برکاتہم سے میں نے کہا کہ حضرت سے مجھے اجازت دلوا دیجیے، حسن حسین، حزب البحر، دلائل الخیرات اور مجربات اکابر کی اجازت مجھے معلوم ہوا تھا۔ ایک موقع پر حضرت نے خود بتایا تھا کہ مجھے ان کی اجازتیں ہیں، تو میرے ذہن میں تھا، تو پھر میں نے حضرت سے درخواست کی، تو اس پر حضرت نے مجھے مفتی صالح صاحب نے مولانا ابراہیم صاحب سے ان سب کی اجازت لے کر دی۔ حزب البحر کی جو ایک خاص اجازت اس وقت عالی سند سمجھی جاتی ہے، حضرت مفتی عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مرزا پور کے قریب بادشاہی باغ پڑتا ہے وہاں کے تھے، اور ان کی عمر 100 سال سے تجاوز گزری ہے۔ ابھی 2023 میں تقریباً ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ 3 بڑے لوگوں کے خلفاء میں سے تھے، حضرت مولانا حسین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان تینوں بڑے بزرگوں کے خلفاء میں سے یہ تھے، اور ان تینوں بزرگوں سے انہیں اجازت تھی۔ ان کے ایک خلیفہ ہیں، وہ مدرسہ مظاہر علوم کے اندر استاد ہیں، ہمارے بھی استاد ہیں، مفتی جاوید صاحب۔ تو انہوں نے ہمیں حزب البحر کی اور مجربات اکابر کی اور عملیات کی اجازت ہمیں دی، اور حضرت کے یہاں تو حزب البحر کا باقاعدہ چلہ وہاں وہ کراتے تھے، یعنی جو رجب کے اندر اس کا عمل ہوتا ہے وہ اپنے یہاں خاص لوگوں کو کرایا کرتے تھے۔ تو حزب البحر کی بھی حضرت سے اجازت ہے اس واسطے سے، اور یہ اجازتیں وہ ہیں جو علماء دیوبند میں اوپر تک یعنی چلی جاتی ہیں۔ مین حضرت رائے پوری کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، حضرت مدنی کا سلسلہ بھی اس میں آ جاتا ہے، اور گنگو والا حضرت شیخ کے واسطے سے وہ بھی سلسلہ اس میں آ جاتا ہے۔ عملیات کے اندر ایک نام بہت مشہور ہے اور بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، قاری صدیق صاحب باندوی۔ یہ ہتھورا ایک یو پی میں ضلع ہے، وہاں پڑتا ہے۔ اب تو حضرت کا تو انتقال ہو گیا۔ حضرت کے استاد یہاں جامعہ مظاہر علوم کے تھے مولانا اسد اللہ صاحب، انہی کے کہنے پر قاری صدیق صاحب نے تعویذات دینے شروع کیے تھے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ جو آئے اس کو منع مت کیا کریں، آپ تعویذ دے دیا کریں۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب بڑے آدمی تھے، اور یہ حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے تھے، اور حضرت شیخ یونس صاحب بھی انہی کے خلفاء میں سے ہیں، اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلفاء میں سے ہیں حضرت شیخ یونس۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ ان کے ایک شاگرد یعنی مولانا اسد اللہ صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں مفتی امیر علی حسن صاحب، حضرت نے ان کو بھی اجازت دی تھی۔ تو وہ بنگال کے تھے، بہت بوڑھے آدمی ہیں، تو انہوں نے بھی ہمیں اجازت دی ہے حضرت کے واسطے سے تمام اعمال کی، یعنی اعمال سے مراد عملیات کی، اور جتنے بھی اکابر کے مجربات ہیں اس کی۔ اور ایک حدیث بھی اس پرچے پر انہوں نے لکھتے ٹائم مجھ سے کہی تھی کہ حضرت نے ہمیں خیر الناس من ينفع الناس کے تحت کہہ کر اجازت دی تھی، اور میں بھی آپ کو حضرت کے واسطے سے ان اعمال کی اسی طرح اجازت دیتا ہوں۔ پھر کچھ چیزیں بتائیں، حصار کے طریقے بھی بتائیں، اور بہت سی چیزیں۔ تو یہ بزرگوں کی اجازتیں ہیں عملیات کی، اور یہ اجازتیں تو وہ ہیں جو عملیات کے اندر ہیں، اور اس کے علاوہ جو تصوف کی اجازتیں ہوتی ہیں جس میں بیعت کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اذکار کی اجازت ہوتی ہے، مناجات کی اجازت ہوتی ہے، مراقبے وغیرہ کی اجازت ہوتی ہے، اور وہ اذکار جس میں سلاسل اربع جو مشہور ہیں،
चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, ये 4 सलासिल आते हैं। इन 4 सलासिल के अंदर जो अज़कार इस्तेमाल हुए हैं और फिर इनमें से बहुत से सलासिल निकलते हैं, जैसे चिश्तिया साबरिया, चिश्तिया निज़ामिया और चिश्तिया कुद्दूसिया, ये सब सलासिल, इनसे भी हमें इजाज़त है। और मुकम्मल खिलाफत के साथ जो हमें इजाज़त दी है, वो हज़रत मुफ्ती अब्दुल बासित साहब, जो उस्ताज़ हदीस और उस्ताज़ फ़िक़्ह, तो हज़रत ने हमें चारों सलासिल से इजाज़त दी। ये मुफ्ती अब्दुल्ला मुक़ैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह के खुलफ़ा में से हैं। दूसरी खिलाफत हज़रत अली मियाँ साहब के बड़े खुलफ़ा में से हज़रत मौलाना ज़रीफ़ साहब, और ये हज़रत मौलाना ज़रीफ़ साहब जो हैं, ये अली मियाँ के खुलफ़ा में से भी हैं और हज़रत मौलाना क़मरुज़्ज़मा साहब के खुलफ़ा में से भी हैं, इलाहाबाद वाले। तो हज़रत ने हमें अपने लेटर पैड पर बाकायदा लिख कर अपने सलासिल की इजाज़त दी। यमुना नगर के काज़ी और मुफ्ती हज़रत मुफ्ती नासिर साहब के ईमा पर। इसी तरीके से हज़रत मौलाना सग़ीर साहब, ये हज़रत मौलाना सग़ीर साहब 4 बड़े आदमियों से इनको इजाज़त है। हज़रत मौलाना असद मदनी, हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी साहब, हज़रत मौलाना मुकर्रम साहब संसारपुरी और हज़रत शेख मौलाना आकिल साहब रहिमहुल्लाह। इन चारों के खुलफ़ा में से हैं हज़रत मौलाना सग़ीर साहब। इनसे हमें इजाज़त है और इन्होंने इन चारों बुज़ुर्गों के वास्ते से और तमाम अज़कार की और बैत वग़ैरह की इजाज़त दी। तो ये बाद के 3 जो सिलसिले हमने गिनवाए, तो इनसे जो है बाकायदा बैत की और सलासिल अरबा जो यानी चिश्तिया वग़ैरह, ये तमाम सलासिल आते हैं, इसकी इजाज़त है। और इसी में आप देखेंगे इन सिलसिलों में ऊपर चलकर वो सब आमाल आ जाते हैं जो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के अमाल हैं, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अमाल हैं, जो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के अमाल हैं, ख्वाजा गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के अमाल हैं, साबिर साहब कलियरी, हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही। ये 44 नाम पूरे सिलसिले के अंदर मौजूद हैं और 44 बड़ी हस्तियाँ इसके अंदर आती हैं। तो इसमें सब हज़रात आते हैं जितने भी सलासिल हैं। बहरहाल ये वो इजाज़तें हैं जिसके अंदर तमाम सलासिल और तमाम मुजर्रब अमाल और तमाम अमलियात और वो जो हमारे मशाइख़ और असलाफ़ ने किए हैं, वो सब इसमें समा जाते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ से कोर्स कर रहे हैं, सब की मुकम्मल इजाज़त उनको नहीं दी जाती, बल्कि वो मुजर्रबात जो हम सिखा रहे हैं, जो हमने बताए हैं, जो अमाल हमने कराए हैं, उनकी इजाज़त दी जाती है। हाँ, जो शागिर्द ख़ास होते हैं, ताल्लुक़ात उनसे रहते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, ये गलत अमाल इस्तेमाल नहीं करेंगे गलत जगह, तो फिर उनको मज़ीद इजाज़तें भी दी जाती हैं जो सफ़र करके आते हैं। बाज़ लोग हैदराबाद से सफ़र कर कर आए, बाज़ बेंगलोर से सफ़र करके आए, दूर दराज के इलाकों से जो लोग आए, दिल्ली से आए और न जाने कहाँ-कहाँ से जो सफ़र करके आते हैं, फिर उनको हम देखते हैं, पहले से बातचीत रहती है तो उनको इजाज़तें भी देते हैं तमाम मुजर्रब अमाल की, अपने सिलसिले के जितने बुज़ुर्ग हैं उनकी तरफ से। यानी ये अमलियात की इजाज़त होती है, ना कि खिलाफत। इसी तरीके से इजाज़तों में हदीस की इजाज़तें अभी और बहुत से बुज़ुर्गों से हैं, जिसमें तमाम मसनून अमाल समाते हैं और तमाम वो अज़कार और वो रुक़िया और दम और शरई झाड़-फूँक जो सुन्नत से साबित है और सहाबा से साबित है, वो उसके अंदर आ जाती है। तो तमाम असल में सब इजाज़तें गिनवाना तो ज़रूरी भी नहीं है, सब जुज़वी तौर पर, लेकिन ये अहम इजाज़तें हमने गिनवा दी हैं, जिसके अंदर तमाम ही यानी इजाज़तें और तमाम सलासिल समा जाते हैं।